السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پریشان کن صورتحال جو 2 محرم سے جاری تھی، اب وہ 7ویں محرم کو اس نتیجے پر آن پہنچی کہ دریائے فرات کا پانی، جس کو 5 دن تک تو پہلے ہی بڑی دشواری کے ساتھ اس بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں دریائے فرات سے خاندان نبوت پانی استعمال کرتے رہے اور پیتے بھی رہے، لیکن اب 7ویں محرم کو مکمل طور پر خاندان نبوت پر پانی کی بندش کو عملی شکل دی جا رہی ہے۔ یزیدی فوج کے سربراہ نے عمر بن سعد کو سینکڑوں کی تعداد پر مشتمل فوجی دستہ دیا کہ تم دریائے فرات پر سب کو متعین کر دو اور اتنی دور تک پہرا لگاؤ کہ قافلہ حسینی میں سے کوئی ایک بھی کسی حصے سے بھی پانی نہ لے سکے۔ ذرا سوچئے کہ بندش آب کے بعد قافلہ حسینی پر کیا گزری ہوگی، جبکہ زمین آگ اگل رہی ہو اور آسمان آگ برسا رہا ہو اور کوئی ٹکڑا سیاہ بادل کا نظر نہ آ رہا ہو۔ ایسے چٹیل ریگستانی تپتے ہوئے میدان میں جب پانی تک بند کر دیا جائے تو اس کا اندازہ لگانا مشکل نہ ہوگا کہ خاندان نبوت کا کیا حال ہوا ہوگا۔ بوجہ شدت پیاس العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور ساقی کوثر کے خاندان کے دلارے آج ایک قطرہ پانی کو ترس گئے ہوں گے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت جب بڑھ گئی تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا اور احباب میں سے ایک شخص ہمدانی نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگی کہ اس بندش آب، اس پانی کی بندش اور خاندان نبوت کی العطش کی صداؤں کے پیش نظر مجھے یزیدی فوج کے سربراہ عمر بن سعد سے بات کرنے دیں۔ چنانچہ ہمدانی اجازت لے کر عمر بن سعد کے پاس گئے اور اس سے کوئی سلام وغیرہ نہ کہا۔ اس نے کہا کہ اے ہمدانی، کیا میں مسلمان نہیں ہوں جو تم نے مجھے سلام بھی نہ کیا؟ ہمدانی نے کہا، کیا تم مسلمان ہو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت اور ان کی اولاد کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ عمر بن سعد نے اس بات کا کچھ جواب نہ دیا۔ پھر ہمدانی نے کہا، دریائے فرات کا پانی سب پی رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی اور ان کے بھائی اور خواتین اور بچوں پر پانی بند کیوں کر دیا گیا ہے؟ وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے دم توڑ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں عمر بن سعد نے کہا، اے ہمدانی، میں خوب جانتا ہوں، مگر کیا کروں؟ مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے اس کام پر مامور کیا ہے۔ ہمدانی کو یقین ہو گیا کہ اس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا وہ مایوس ہو کر بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں واپس آ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیویوں کو نصیحت کرنے کے بعد اپنے فرزند حضرت امام زین العابدین کے پاس گئے اور انہیں آغوش میں لے کر بوسہ لیا اور فرمایا کہ تم جب مدینہ منورہ پہنچو تو میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میرے باپ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی، اور جب کبھی تمہیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے تو تم میرے اس دکھ اور تکلیف کو یاد کر لینا، اور جب دیکھو کہ کسی کی گردن ناحق کاٹی گئی تو تم مجھے یاد کر لینا، اور جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس اور اس جگہ کی تپش کو یاد کر لینا۔ 10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صفیں درست کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیدل والے لوگ تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر فرمائی اور کہا کہ لوگوں، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو، اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوگے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو
اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب اور نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ، تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ قرآن مجید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے لشکری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی: یا اللہ، میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھی سے مانگا ہے اور تو نے ہی ہمیشہ میری دستگیری کی ہے۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے۔ آج بھی میں تجھی سے التجا کرتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا: مجھے بتاؤ کہ تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرداروں کے نام لے کر فرمایا جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے: کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا کہ آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک حر ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا اثر ہوا۔ اس نے آپ کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم تھا۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اسی ذہنی کشمکش کی کیفیت میں اس نے ابن سعد سے پوچھا: کیا تمہیں ان کی تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں ہے؟ ابن سعد نے جواب دیا کہ اگر میرا کچھ اختیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا، اب میں بے بس ہوں۔ یہ جواب سن کر حر یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے مل گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ اس زمانے میں جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک ایک اور پھر دو دو کر کے جنگجو میدان میں اترتے رہے۔ اس لڑائی میں حضرت سیدنا امام حسین کا پلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حسین تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے، مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور رہ جاتے۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ حر کا گھوڑا بھی زخمی ہوا، مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی، مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خون ریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی، مگر یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کے جانثاروں نے تلواروں کی زد میں ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ اپنے ننھے بچے علی اصغر کو لے کر خیمے سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یوں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات شروع کر دی گئی۔ آپ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ نے تلوار سنبھالی اور پیدل ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک زخموں سے چور ہو رہا تھا اور اس دوران آپ کے بائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔ اس دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ سنان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا، مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر خولی بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے سر بھی تن سے جدا کیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو خولی بن یزید نے نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان باعصمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس معرکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے وہ مردوں میں زندہ بچے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیک ہی آباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ میرے پیارے ویورز، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے شہیدوں کا یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم میرے بولنے میں اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو اللہ کریم ان غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اہل بیت کرام سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی اسی حال پر فرمائے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔